السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے امن کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں دو مختصر بیانات میں نے شیئر کیے ہیں فیس بک پیج پر۔ یہ تیسرا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر تین وجوہات کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، النفس بالنفس والثیب الزانی والمارق من الدین التارک للجماعت۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہے، یہ قاتل ہے، تو قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہونے کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ قتل جو ہے، آپ یاد رکھیں کہ یہ مسلمان حکمران کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو تین وجوہات ذکر ہوئی ہے، بخاری میں 6872 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں 1676 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری میں 25 نمبر اور مسلم میں 36 نمبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ جب وہ یہ کام کرنے لگ جائے تو وہ ان کے خون اور ان کے مال جو ہے محفوظ ہو جائیں گے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی جو پہلے حدیث میں کچھ باتیں ذکر ہوئی، اور ان کا معاملہ جو ہے، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور یہ ترمذی میں بھی ہے 1395 نمبر پر، لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم۔ دنیا کا برباد کیا جانا یہ اللہ کے نزدیک ایک ہلکا کام ہے کسی مسلمان کے قتل سے۔ مسلمان کی عزت اور حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیری کتنی عظمت ہے، کتنی حرمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے، حرمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، مسلم میں 1218 نمبر پر، جابر رضی اللہ عنہ سے، کہ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے، جس طرح کی اس دن کی حرمت ہے، یعنی یوم عرفہ، اور اسی طرح یوم النحر کی، فی شہرکم ھذا، اس شہر کی، مکہ کی، حرم کی، فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی یعنی ذی الحجہ کی، اور فی بلدکم ھذا، اس شہر کی، مکہ کی۔ تو ان احادیث کو اگر سوچا جائے تو ایک مسلمان کی عظمت اور حرمت کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ اس درس کو ریوائنڈ کر کے
بار بار سنیں اس حدیث کو اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ اب ایسے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے کوئی اٹھتا ہے اور یہ کہہ کر کہ یہ کافر ہو گیا ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اپنی خود ساختہ سوچ کی وجہ سے وہ ایسا کہتا ہے اور اپنے آپ کو وہ اڑاتا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جنت حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ یہ خودکشی کر رہا ہے اور خودکشی سے بڑھ کر گناہ کر رہا ہے، کیونکہ خودکشی میں انسان خود کو ختم کرتا ہے اور یہ اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی قتل کر رہا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے 6047 نمبر حدیث، بخاری میں 6047 نمبر، اور اسی طرح مسلم میں 176 نمبر حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ تو قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور اس حدیث کی وضاحت جو ہے بخاری میں ایک اور جگہ پر بھی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، جو من قتل نفسہ بحدیدۃ، اگر کسی نے اپنے آپ کو لوہے کے ساتھ قتل کیا تو اس کے ہاتھ میں لوہا ہوگا اور اپنے پیٹ میں وہ لوہا جو ہے گھسیڑے گا، اور اگر کسی نے زہر پی لی ہے تو وہ زہر سے اپنے آپ کو قتل کرے گا، اور کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا ہے تو اپنے آپ کو اسی طرح قتل کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 5778 نمبر حدیث پر یہ مسئلہ وہ ذکر ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں ہم کرتے ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں سے باغی ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ امیر ہے، مسلمان حکمران وہ امراء ہوتے ہیں، وہ امیر ہوتے ہیں جس کے قرآن اور حدیث میں تذکرہ ہے کہ اگر کوئی طاعت سے نکلتا ہے اور جماعت کو چھوڑتا ہے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ مسلم میں 1848 نمبر حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ گرچہ کچھ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کے خود کو امیر کہلوایا اور لوگوں سے بیعت لینے کا کہا، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اصل مراد اس سے مسلمان حکمران ہوتے ہیں جن کے پاس قوت ہوتا ہے، جن کے پاس غلبہ ہوتا ہے، اگر ان کی اطاعت سے کوئی نکلتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی کہے کہ تم نے بیعت کی ہوئی ہے، اگر بیعت سے نکلتے ہو تو یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا۔ کس سے بیعت کی؟ تم کون سے کس لحاظ سے امیر ہو؟ ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت اس پر جو کسی محدث کو پناہ دیتا ہے، جگہ دیتا ہے۔ بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے، علی بن ابی طالب سے، علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ مسلم میں 1978 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ تو محدث سے مراد علماء نے ذکر کیا ہے، فسر العلماء فی ھذا الحدیث بانہ من یاتی بفساد فی الارض، جو زمین میں فساد کرتا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اگر کوئی اس کو جگہ دیتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے تو یہ اس پر لعنت ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ جو ان کو جگہ دیتا ہے ان پر لعنت ہے، تو اگر کوئی ایسے فسادی شخص کی اعانت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یا اس کی جو فساد کر رہا ہے اس کی تائید کرتا ہے، تو اس پر کس قدر جو ہے وہ لعنتیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السمع والطاعہ فی عسرک و یسرک،
مسلم میں 1836 نمبر حدیث ہے، تم پر لازم ہے کہ پیروی کرو، طاعت کرو، بات سنو، آسانی میں، تنگی میں، آسانی میں، خوشی میں اور ناخوشی میں، لیکن بات مانا کرو، اپنے مسلمان حکمرانوں کی باتیں مانا کرو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث بخاری میں 7137 نمبر اور مسلم میں 1835 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ اور اسی طرح مسلم میں ہی 1852 نمبر حدیث ہے کہ اگر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا ہے اور کوئی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے اس امت میں، تو وہ کوئی بھی ہو، تو کہا گیا فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، اس کو تلوار سے قتل کر ڈالو، کائنا من کان۔ تو ان مسائل کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کس قدر وہ ایک ضروری چیز ہے۔ انشاءاللہ بعد میں بھی اس پر بات کریں گے اور اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ کن کن باتوں میں وہ حکمرانوں کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حکمرانوں کی اطاعت نہیں ہوگی، یا حکمران جو ہے ان کی کچھ ایسے کام ہوں گے جن کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود کچھ کاموں میں اس کی جو اطاعت نہیں کریں گے، یعنی کچھ گناہ کے کام ہو، لیکن بعض ان کے جو اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے کام ہوں گے اس کی اطاعت پھر بھی لازم ہوگی۔ تو ان مسائل پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔